أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرجوكم مشورتي ولا تشكرون قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق الله العظيم. آواز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح بیان کی. قرآن کی تفسیر اور مقرر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ہم نے آپ کے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا تاکہ آپ اسے خوب واضح کرنے اور نور کر بیان کریں. قرآن کریم کی آیات کا سمجھنا صحابہ کرام کو مائل زبان کے یعنی مکے کے لوگ قرآن آیات سنائے تھے، لیکن بہت سی چیزیں قرآن کریم کی ایسی سامنے آئی جو حضرات نہیں سمجھ سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. اس کتاب ہدایت کے ساتھ ہمارا لگاؤ ایمان کا بھی ہے اور عمل کا بھی. ایمان کا لگاؤ ایسے ہے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل ماننا اور سچی اور پکی کتاب کا ہونا، اس کا یقین کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل کتاب نہیں مانتے، قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. ایک تو ایمان کے لحاظ سے قرآن کریم کا ہمارا لگاؤ ہے اور دوسرے اعمال کے لحاظ سے قرآن کریم میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان کو سچا ماننا اور دل سے یقین کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور عقائد کا جہاں تک مسئلہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقائد میں کوئی اختلاف نہیں. مسائل نجات اللہ تعالیٰ بدلتے رہے. آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حوا علیہ السلام سے ہو رہا ہے اور ان سے پیدا آدم علیہ السلام کے بیٹے کا نکاح بیٹے نکاح آپس میں ہو رہا ہے. بھائی بہن تھوڑی سی قید تھی
کہ جو دو بھائی بہن ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت وہ مسئلہ تھا، اور آج جو ہے آپ جانتے ہیں مسائل بدلتے رہے، عقائد میں کوئی فرق آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک نہیں ہوا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق جو عقیدہ ہے اس کی حقانیت کا من جانب اللہ تعالیٰ ہونے کا اس کا یقین رکھیں۔ جو احکام بیان کیے گئے ہیں امت محمدیہ کے واسطے اس پر عمل کرنا جو ہے جس انداز سے احکام بیان کیے گئے ہیں ضروری۔ جیسے جمعے کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی اذان دے دی جائے اب سارا کام چھوڑو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کی یاد کی طرف چلو پڑھو۔ اب کیا پڑھاؤ؟ جمعے کا خطبہ سنو، جمعے کی نماز پڑھو، وزن البیع اور خرید فروخت کا معاملہ پر خرید فروخت پر نہیں ہوگی، یہ خاص چیز ہے۔ اشاروں میں جمعہ ہوتا ہے تو اس میں بیع کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، عموماً وہی مسئلہ ہوتا ہے جیسے خاص طریقے سے بیع کے چھوڑنے کو منع کیا گیا، باقی روایات میں اور بھی چیزیں۔ پھر خطبہ شروع ہو جائے تو خطبے کا سننا واجب ہے۔ اور اس وقت میں ایسے واقعات پیش آئے، پاتا چل رہا تھا تجارتی لوگ آ گئے اور اس صحابہ کرام کو کر کے تجارت کے واسطے چلے گئے، تو پھر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نماز کا وقت خطبے کا وقت ہے وہ تو مشغولی کا ہے، ذکر کا ہے۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، نماز ہو گئی اب جاؤ زمین میں جہاں کی چاہے پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل اللہ کا تلاش کرو۔ اب تک ممانعت تھی۔ اذان جمعہ کے بعد بیع شراء کرنا، خرید فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی دکان جو ہے وہ اذان جمعہ کے بعد تو یقیناً بند ہو جانی چاہیے، اس سے پہلے تک نہیں بند جائے، چیک نہیں کر پائیں۔ جو لوگ اپنے دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ایسا اقربا آتے کوئی جھولا رکھتا، کوئی سامان رکھتا، کوئی کچھ رعایت کر رہے ہیں، تو ایسا اقربا رعایت تو کیا، لیکن حکم شرع کی رعایت نہیں کی، شریعت کی رعایت نہیں کیا کہ شریعت کہتی ہے کہ اذان جمعہ ہوئی نہیں، سب چھوڑو چلو مسجد کی طرف اللہ کے ذکر کی طرف۔ اس لیے جو لوگ اذان جمعہ کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں اور تجارت میں شروع ہوتے ہیں، تو صحابہ باتیں کا انتظار کرتے ہیں، یہ اب موقع نہیں رہا۔ جیسے جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا ہے، امام صاحب شریف ہو جاؤ، ویسے جمعے کی اذان کہنے پر حکم دیا گیا ہے کہ چھوڑو اور چلو۔ جمعے کی اگر تیاری نہیں کیا ہے، غسل نہیں کیا، وضو نہیں کیا، مسواک نہیں کیا ہے، جلدی سے کر کے اندر آ جاؤ اور جمعہ پڑھ کے چلے جاؤ۔ میں نے ایک حکم بتا دیا، جتنے احکام قرآن کریم بیان کیے گئے ہیں ان تمام احکام پہ عمل ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ لگاؤ، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت بھی ایک اہم عبادت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کو افضل بھی بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہمارے مسلم پہلے فجر کے بعد شراب و مراد کرنے والوں سے بڑی لیتی تھی، اور اب خالی ہو سکتا دو چار پورے مسلم آدمی ہوں جو مسجد میں تلاوت کرتے ہو، باقی اور کسی کی تلاوت سے مطلب نہیں ہے، وہ ہوٹل میں جائے گا، بات کہے گا، قرآن چھوڑ کر کے تلاوت میں
جس میں بہت سارے تسلیم جھوٹے ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کی، اس کا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جیسے آج کل موبائل میں ہر ایک تبصرہ کر رہا ہے، ہر ایک بالکل لکھ رہا ہے، اور جو بات سامنے آ رہی ہے اس کو نشر کر رہا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، کسی برائی کی گئی تو فوراً ہم تصدیق کر لیتے ہیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے واسطے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے نقل کرنا شروع کر دے، جو سنے نقل کرنا شروع کر دے۔ یہ بیماری آج ہمارے نوجوانوں میں، اور افسوس یہ ہے کہ پڑھے لکھوں میں ہے۔ میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن افسوس یہ پڑھے لکھے لوگ بھی اپنا مسئلہ اسی بنائے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک موبائل لیے پڑے ہیں اور نشریات میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آپ نے قرآن پاک کا کئی کو پڑھا ہے تو شاید ان کو نہ پڑھا۔ جب آپ اور ہم قرآن پاک تلاوت نہیں کریں دوسرا کرے گا، جب ہم کو اور آپ کو مشغول دیکھیں گے موبائل میں، فضولیات میں، تو دوسرے لوگ نہیں مشغول ہوں گے۔ اس سے مدرسے علاقے صاحب نے کہا کہ موبائل میں پابندی کی کیا شکل ہے؟ میں نے کہا آپ اساتذہ پابندی لگاتے ہیں، اساتذہ کو دیکھ کر ہنستے رہتے ہیں، ہاتھ میں نہیں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور بڑا ہونے پسند اور دبائے جا رہے ہیں تو طلبا کی اصلاح ہو جائے گی۔ پہلے اپنی اصلاح اساتذہ کر لیں تو طلبا کی اصلاح فکر کریں، اپنی اصلاح ہوئی ہے دوسرے کیسے کریں؟ بہت بڑا فتنہ ہے یہ، اور بہت سارے حوادث اس کے ذریعے ہو رہے ہیں، اور جتنی بیماریاں برائیاں پھیل رہی ہیں وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ برائی تو ضرورت کا سامان ہے، اس سے کیا نام کی بہت سا کام جو ہے جو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنے میں ہوتا، کسی ملاقات کرنی بات کرنی ہوتی، وہ 2 منٹ میں بات ہو گئی، دنیا کے کسی کونے میں آپ کا عزیز قریب ہو کوئی ہو، یہ آسانی نہیں ہے، نعمت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ موبائل کا غلط استعمال ہمارے نوجوان خاص طریقے سے اور سب لوگ اپنے اوقات کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، اپنے بال بچوں کی فکر میں لگائیں، باپ بچوں کی تربیت کریں، اور حال تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بھائی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ماں کے سامنے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ماں میں مشغول نہیں ہے، باپ میں مشغول نہیں ہے، بھائی مشغول نہیں ہے، بھتیجا چچا مشغول نہیں ہے، بھتیجا بھی موبائل لیے بیٹھا اس میں مشغول ہے، اور چچا بھی، باپ بھی اور بیٹا بھی، ماں بھی اور بیٹی بھی، ایک ساتھ ہونے کے باوجود بھی ساتھ میں نہیں ہے، غافل ہے، اور سمجھدار ماں کہاں پتہ کر رہے ہیں، ماں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ماں بیٹھا ہوا ہے، لیکن دل چچا سے نہیں لگا ہوا ہے، دل باپ سے نہیں لگا ہوا ہے، دل ماں سے نہیں لگا ہوا ہے، نہیں، دل تو کسی اور سے لگا ہوا ہے۔ شیطان نے ایسا غافل کر دیا کہ مت پوچھیے، تلاوت چھوٹ گئی، ذکر چھوٹ گیا، کتنوں کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی، گھر تک تسبیح آپ لیے پھرتے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے، گھر میں طیبہ کا تکرار بھی کرتے تھے، سب چھوٹ گیا، نہ ہاتھ میں تسبیح رہی نہ جیب میں رہی، ہلکی پھلکی تسبیح جیب میں نہیں آ سکتی، اور تمام موبائل جو ہے وہ جیب میں آ جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ نوجوان و خاص طریقے سے جوان ہو، جوانی کی قوت برداشت کبھی ہوتی ہے، جوانی کی طاقت کبھی ہوتی ہے، اور تم موبائل لے کر اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہو، برائیوں پہ ضبط کرنا، تحمل کر لینا، برداشت کر لینا، گناہ کو چھوڑ دینا، بدنظری کو چھوڑ دینا، اجنبیات سے بات کو چھوڑ دینا، رسالہ دیکھنے کو ہو رہا ہے، بات کرنے کو ہو رہا ہے، اور ہاتھ لگانے کو ہو رہا ہے، لیکن اللہ سے ڈر جاتا ہے، یہ اجازت نہیں ہے، اور یہ اپنی جوانی کی قوت کو، قوت تحمل کو کیا کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، بوڑھے کا تحمل تو ختم ہو جاتا ہے، جسمانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے،
پیشاب کا بھی تحمل لے کر پاتا ہے، لیکن تم تو جوان ہو، تم جو اپنی عمر ضائع کر رہے ہو، مسلمانوں سمجھو کہ مسلمان ہو، نوجوانوں مسلمان ہو، مسلمانوں کا کچھ کام ہے جو خصوصی ہے، غیروں میں وہ کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کو فکر ہے، مسلمانوں کی کچھ فکر اور سوچ ہے جو اوروں کے اندر نہیں ہے۔ ہماری فکر صرف دنیا کے واسطے نہیں ہے، ہماری فکر تو کیا ہے؟ اصل فکر آخرت ہے۔ دنیا بھی کماتے ہیں آخرت کے واسطے، دنیا کماتے ہیں اس کو آخرت بنا کر کے، دنیا کماتے اس کو نیکی بنا کر کے، بال بچوں کا نفقہ فرض ہے۔ تو ہم اگر کمائی کرتے ہیں، دکان میں بیٹھتے ہیں، پھیری کرتے ہیں اور پھل فروٹ لگاتے ہیں جو لگاتے ہیں، ہمارے بال بچوں کا اپنا خرچہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ادا کرنے ہم کو فرض کا ثواب دیتا ہے، اس نیت سے کماؤ خوب کماؤ۔ لیکن اگر نماز کو دکان کھلی رہے گی برکت نہیں ہوگی۔ بڑی شکایتیں لوگ کرتے ہیں، ہم دکان کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، برکت نہیں ہوتی اور خسارہ ہو رہا ہے۔ خسارہ تو بالکل نہیں ہو رہا، بات ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک ذہن بنائے ہوئے ہیں مالداری کا اور تصور بنائے ہوئے ہیں، اس لحاظ سے خسارہ ہے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور آخرت کی روزی ہمیشہ ہمیش کی ہے، اس کا خسارہ نہیں سوچتے۔ قرآن نے اعلان کیا، ہماری صفت بیان کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ان کا آخرت پہ یقین ہے، تو آخرت پہ یقین ہے تو آخرت والے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ آخرت کی ترقی والے اخلاق کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اللہ کی رضا والے اعمال کیوں نہیں اختیار کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اگر آخرت کا یقین ہے تو اس کے لحاظ سے ہمیں جو ہے اپنے اعمال کے لحاظ سے، اقوال کے لحاظ سے، چال ڈال کے لحاظ سے، اٹھک بیٹھک کے لحاظ سے، بات چیت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سنت نبی کو اجاگر کرنا چاہیے۔ دنیا کی فکر ہمیں ہے، دنیا میں چکر ہے، ان کی برائی کی جا رہی ہے، اپنی فکر کرو۔ اگر ہر ایک اپنی فکر موڑ لے تو ہر ایک کامیابی کے راستے نکل جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اس بات میں اپنی فکر کرو اور آخرت کی فکر کرو تو کامیابی ہے۔ باقی ہماری آج کی جو فکر ہے یہ آزادانہ ہے اور بہت دل موقع کہا جا سکتا آوارگی ہے، انسانیت سے ہٹ کر کے طریقہ پن ہے۔ کسی کی بیٹی بہن کو نہ پہچاننا یہ درجہ پر نہیں ہے۔ اگر ہماری بہن بیٹی کے ساتھ پہچانا کیا کرتا ہے تو ہمیں اتنا غصہ آتا ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اگر ہم کسی بہن کی بہن بیٹی کو ناجائز دیکھتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، جوتے ہیں، داخلہ رکھتے ہیں تو یہ ناگواری کی بات نہیں ہے۔ دوسرے کی عزت نہیں اٹھ رہا ہے، دوسرے رسوا نہیں کر رہا ہے، دوسرے خاندان بدنام نہیں ہو رہا۔ ایک مسلمان کی عزت کرو، اپنی بھی عزت کرو، اپنا وقار رکھو اور ہر مسلمان کو عزت دو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی یاد کی فرضیت کو ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ کو یاد کرتے تو میں جان جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ جب مجھ کو یاد کرتے تو میں جان جاتا ہوں۔ کبھی تم کیسے جان جاتے ہو؟ اللہ کے ذکر کرنے کو تم جان جاتے ہو کہ تم کیا آدمی ہو؟ کہا اللہ نے قرآن فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب میں یاد کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آج کل تلاوت کرنے کے بعد اگر کل تلاوت نصیب ہو گئی تو سمجھ جاؤ آج والی تلاوت مقبول ہو گئی، اگر آج تلاوت دماغ کل سے چھوٹ گئی تو یہ کیا ہے؟ مقبول نہیں۔ جو آپ تلاوت کریں گے اس سے نور آئے گا، دل میں جذبہ آئے گا، ایک داعیہ آئے گا، ایک تقاضا آئے گا، وہ کل آپ کو تلاوت کے واسطے بڑھا دے گا۔ بغیر تلاوت کے جانے کے لیے نہیں چاہے گا، لیکن ہم نے مزاج نہیں بنایا ہے۔ اللہ کی یاد میں رہو اور اللہ کی یاد خالی صرف لا الہ الا اللہ اور کلمہ طیبہ پڑھنا نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کی جگہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا دل۔ کسی کی یاد کی جگہ کیا ہے؟ دل۔
دل میں یاد کہاں دل کے اندر ہوتی ہے، اسی واسطے اولیاء کرام یہاں ذکر کرائے جاتے ہیں، مراقبات کروائے جاتے ہیں اور ذکر کی مجلسیں لگائی جاتی ہیں، اور اس میں لا الہ الا اللہ کا نبی بات کا اللہ کی رضا کا ذکر کرا جاتا ہے تاکہ دل کی ایک کیفیت بن جائے، دل کا ایک مزاج بن جائے، دل میں اللہ کی ذات بس جائے اور رچ جائے۔ جب دل میں اللہ کی ذات رچ جائے بس جائے گی تو اس کا ایک مزاج بن جائے گا، جو کام سامنے آئے گا وہ دیکھے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے یا ناراضگی ہے، ہماری سمجھ سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر اللہ راضی ہوتا تو ہم کرتے ہیں، اللہ راضی نہیں ہوتا ہے تو ہم نہیں کرتے، چاہے ساری دنیا کا راضی ہو۔ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم کرنا ہے، اللہ کی خوشی کو مقدم کرنا ہے۔ جتنا اللہ کی خوشی کو مقدم کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ترقیات کروا دے گا اور مسائل کو جو کچھ آئیں گے۔ ہم نے اپنے مدعی سمجھ لیا کہ ہم کو ہمدار رہیں گے، تب میں نماز پڑھتے روزہ رکھتے پھر جو پریشان ہیں، اللہ کی مرضی۔ صحابہ کرام پریشانی مبتلا نہیں ہوئے، انبیاء کرام پریشانی مبتلا ہوئے نہیں ہوئے، ان پہ صبر آزما حالات نہیں آئے۔ آپ تاریخ پڑھیے، سیرت ظاہر پڑھیے تو کیا آپ کو پتہ چلے گا کہ فرماتے ہیں جتنا میں اس راستے میں مصیبت مبتلا کیا گیا کوئی نہیں مبتلا کیا۔ تو جب آپ اسلام میں آئیں گے تو خلاف حالات آئیں گے، واقعات آئیں گے، لیکن اللہ نے جو مقدم کیا وہ ہوگا۔ حالات سے نہیں گھبرائے گا مسلمان، حالات سے گھبرا کیوں؟ مسلمان کا یقین تو اللہ کی ذات پر ہے۔ حوادث تو آتے جاتے رہتے ہیں، حالات آتے ہیں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ دنیا ایسی ہے، کبھی کسی کو حال آیا، کبھی کسی کو حال آیا اور آتا جاتا رہتا ہے۔ اسی حالات کو آئیں گے، ان حالات میں جو شریعت نے ادب بنایا بتایا اس کو اختیار کیجیے۔ ہمارے اوپر بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے بیماری دیا ہے، ایک نعمت ہے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ معاف کرنا بیماری کی نعمت سے وہ صحت کی نعمت سے بدل دیجیے۔ ہمیں تحمل نہیں، صبر نہیں ہے، اللہ ایسے حال کرنا ہے کہ ہم صبر کر سکیں، برداشت کر سکیں۔ اللہ اس سے اللہ والوں سے تعلق رکھو، لگاؤ رکھو، ان کی مجلسوں بیٹھو اور دینی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اپنے مسجدوں کو، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے آباد کیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان کیا حال ہے؟ خدا معلوم ہے شہر خموشہ کیسی بستی ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے، ویرانی نہیں جاتی۔ شہر خموشہ قبرستان کہتے ہیں، آبادی اب قبرستان کی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ دفن ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ویرانہ کا ویرانہ ہے، وہاں کوئی اچھا منظر نہیں نظر آتا، خوشنمائی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ وہاں پر عبرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ انجام ہمارا بھی ہے، یہ انجام ہمارا بھی ہے۔ آج چل رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بڑے چپٹے بڑی حسین زمین ہے اور اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، اس سے انتقال ہو جائے گا، مٹی سے آئے اسی مٹی میں دفن کر کے اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ مسلمان کے واسطے جناب نماز کو پڑھتا ہے، وہ مسلمان اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مدد کو معاف کرو، اور خود معاف کرنے کو تیار نہیں، پہلے خود معاف کرو اور نماز زیادہ کرو۔ جو مسلمان جاتا اگر تمہارا کوئی حق سے گزرا دے گیا ہے اس کا احتیاط کر لیا تھا، معاف کر دو، اس کی جنت بن جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ تمہارے معاف کرنے کو بہت زیادہ بدل دے گا۔ اس واسطے اپنے ذکر سے، فکر سے، اللہ کی یاد سے آباد کر دیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، اس کے احکام کو سمجھیے، ایمانیات کو سمجھیے، اپنے آپ اولاد کو جو ہے ایمانیات سکھائیے، اعمال سکھائیے، مسائل سکھائیے، مسلمان بنائیے، اس کے بعد دنیا کی کوشش چاہے بھیجیے تاکہ جہاں جائے مسلمان مرتب رہے، غیروں کے ہاتھ کا کھٹونا مرتب رہے۔ اللہ ہمیں آپ کو توفیق سے بنا دے،